ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں، چند متفرق باتیں جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے. گزشتہ میں بتایا تھا کہ جمعہ کی نماز کے لیے اذان اول کے ساتھ آنا بھی واجب ہے، اور جان بوجھ کر کسی واجب کو چھوڑنے والا یہ آسان ہے. ہم میں بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو فارغ ہیں، جن کے دل میں کوئی کام کاج نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس کے باوجود ہم نے عادت یہ بنا رکھی ہے کہ جب تک خطبے کا وقت نہیں ہوگا وہاں تک ہم مسجد کی طرف رخ نہیں کریں گے. جب یہ واجب ہے کہ پہلی اذان کے ساتھ مسجد کی طرف چلے تو میرے بھائی کام کاج ہو، ضروریات ہو، اس کام کاج کو بھی آگے پیچھے کر کے ضرورت کو چھوڑ کر ایک مومن کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اذان جمعہ سنتے ہی فوراً مسجد کی طرف چلے. اگر ہم اس کو واجب سمجھتے ہیں اور بلا ہوئے اس طریقے سے کوتاہی کرتے ہیں گویا کہ ہم خود اپنے آپ کو فاسق اور فاجر کے زمرے میں شامل کرتے ہیں. لہذا بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ گھر سے مسجد میں نماز کے ارادے سے جمعہ کی نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلتے ہیں، لیکن مسجد کے قریب آ کر، مسجد کے دروازے پر آ کر، مسجد کے قریب گھروں کے دروازے پر آ کر ہم اپنی بیٹھ دباتے ہیں. ایک طرف خطبہ ہو رہا ہے اور ایک طرف ہماری مجلس بازی. زبان سے تو ہم نہیں کہتے، لیکن ہم ضرور یہ اپنے عمل سے کہتے ہیں کہ جو خطبہ ہو رہا ہے اس کو سننا، اس کے لیے شریک ہونا ہمیں پسند نہیں. دیکھو ابھی زبان سے نہیں کہہ رہے، ابھی اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں، زبان حال سے کہہ رہے ہیں. لیکن بار بار جب اس طریقے سے عمل ہوتا رہے گا اور عمل سے ہم اس کا انکار کرتے رہیں گے، اس کی نبوست یہاں تک پہنچے گی ایک مرتبہ زبان سے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جمعہ کے خطبے سے لینا دینا نہیں ہے، اللہ کے واجب کے قرآن سے لینا دینا نہیں ہے. میرے عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں، شریعت کے جتنے احکام ہیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، ادب ہے، کسی بھی ادب کے سلسلے میں، کسی بھی مستحب کے سلسلے میں، کسی بھی فرض اور واجب کے سلسلے میں اس کی حقارت کا آنا، اس کی اہمیت کا ختم ہو جانا، اس کے احساس کا ختم ہو جانا، ادب ہو جانا بہت ہی انتہائی خطرناک چیز ہے. اس لیے ہم اپنی طبیعت پہ بنائیں. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت میں تو یہ بات ملتی ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم جمعہ کی نماز کی شرکت کے لیے وہ بہت سارے کام جو جمعہ کو کرنے ہوتے تھے جمعرات کو اس سے فارغ ہو گئے تاکہ جمعہ کی نماز کے لیے بالکل فارغ ہو جائے، کوئی کام نہ رہے. اور حضرات صحابہ کی سیرت میں تو یہ ملتا ہے اپنے اپنے محلے کی مسجدوں میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہر صبح جامع مسجد کی طرف چلتے ہیں اور
اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں ہمیشہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ شان کو جب تک چاہیں گے جنت میں اپنا دیدار کرائیں گے. دیدار کرانے کے لیے صفیں بنائی جائیں گے. پہلی صف میں وہ آدمی ہوں گے جو جمعہ کی نماز کے لیے پہلی صف کا اہتمام کرتا ہے. دوسری صف میں وہ ہوں گے جو جمعہ کی صف میں دوسری صف جمعہ کی نماز کے لیے دوسری صف میں ہوگا. بعد والی صف میں وہ ہوگا جو جمعہ کی نماز کے لیے بعد والی صف میں ہوگا. اللہ کے دیدار کے لیے جب صف بندی کی جائے گی وہ صف بندی کی ترتیب یہ ہوگی جو ترتیب جامع مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے. میرے بھائی میں آپ سے بہت ٹھنڈے دل سے بہت نرم دل سے سوچنے کے اعتبار سے پوچھ رہا ہوں. ہم مسلمان ہیں, کمزور ایمان والے ہیں, لیکن ہمارے ایمان کی کمزوری کہاں تک پہنچی ہو دیکھیے. اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سورت شہر میں فلاں میدان میں فلاں کرکٹر آنے والا ہے اور اس کے آنے کا صبح یہ وقت ہے, جو 1000 روپے کا ٹکٹ لے گا اس کو بالکل خالی جگہ ملے گی, جو 500 روپے کا ٹکٹ لے گا اس کو دوسری جگہ دور سے جگہ ملے گی, اور 100 روپے کے ٹکٹ والے کو بہت دور ملے گی. اور اس سے بھی بڑھ کر اگر یہ اعلان کر دیا جائے جو جتنا جلدی آئے گا ان کو اتنے قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا. میں نے تو کرکٹر کا کہا, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اگر کوئی سنیما کا ایکٹر آتا ہے اور اس ایکٹر کے لیے اعلان ہو جائے, ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور کہیے کہ ہم کس سب میں ہوں. ہر شخص ہم میں سے بیشتر ہم میں سے یہ کہے گا کہ اس ایکٹر کو دیکھنے کے لیے, اس فلم اسٹار کو دیکھنے کے لیے, اس کرکٹر کو دیکھنے کے لیے ہم سب سے پہلے ہوں گے. آج خوف ایمان کی وجہ سے ہمارے دل میں ایک فلمی ایکٹر کے دیدار کے لیے, ایک اسی طریقے سے کرکٹر کو دیکھنے کے لیے جو جذبہ ہے, اللہ کے دربار میں جمعہ کی نماز کے لیے حاصل ہونے کا اتنا ہی جذبہ ہے. اذان ہو چکی ہے, ہماری مسجد خالی ہے. مسلمان کے آواز کان میں اذان پڑ چکی ہے, اس نے سن لیا ہے کہ جمعہ کی اذان ہو چکی ہے, لیکن ابھی جلدی آنے کی فرصت نہیں ہے, جلدی آنے کا جذبہ نہیں ہے, جلدی آنے کا ارادہ نہیں ہے. اگر ہمیں معلوم نہیں تھا تو آج تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کے دیدار کے لیے اسی طرح سب بنے گی. اس کے بعد کہ اگر ہم اس کا غفلت ہوتا ہی کرے, میرے بھائی ہم سے بڑھ کر کوئی بڑا منصب ہو سکتا ہے, ہم سے بھی بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے, بدنصیب ہو سکتا ہے. دوسری بات یاد کرنی ہے, بعض مرتبہ دینی بات کے سلسلے میں کوئی اہم مسئلہ بیان کر دیا جاتا ہے, اور مسئلہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے ہم سارے مسلمان بھائی مسئلے کو سنیں اور دھیان سے سننے کے بعد اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائے اور اس پر عمل کریں. مصیبت ہماری یہ ہے کہ ہم دین کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں, اور سنتے ہیں تو کوئی دھیان, کوئی عادت, کوئی توجہ نہیں ہے. میرے بھائی اللہ کے گھر میں کہتا ہوں, دین کی بات کو غفلت سے سننا, دین کی بات کو لاپرواہی سے سننا, دین کی بات کو غیر محتاطی کے ساتھ سننا, یہ ایمان والوں کا کام نہیں, یہ منافق کا کام ہے. ایمان والوں کا کام نہیں, یہ منافق کا کام ہے. وہ دین کی بات کو دھیان سے نہیں سنتا, وہ دین کی بات کو کرنے کے اعتبار سے نہیں سنتا, وہ دین کی بات کو اللہ کا دین سمجھ کر نہیں سنتا, وہ تو بہت سمجھتا ہے. دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے منافقین کے بارے میں, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی کے ساتھ, لاپرواہی کے ساتھ, گول سمجھتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. یہ منافق کا حال ہے. مومن
حال یہ ہونا چاہیے کہ ہم دین کی بات سے ناواقف ہیں، اس بات کو سنیں گے، دین پر عمل کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ اور ادب تو یہ لکھا ہے کہ ہمیں پہلے سے دین کی کوئی بات معلوم ہے، دین کا کوئی مسئلہ معلوم ہے، کوئی حدیث معلوم ہے، پھر بھی اگر اہل علم سے دینداروں سے کوئی بات سنیں تو کسی عظمت کے ساتھ، کسی ادب کے ساتھ، کسی قدر کے ساتھ سننا چاہیے، گویا کہ اس کو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، ادب کی ہے۔ میرے بھائی آج دین کی بات سننے کے بعد اس پر عمل کا جذبہ کیوں نہیں ہوتا، عمل کی توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی جہاں بہت ساری وجہیں ایک اہم وجہ یہ ہے، اس کی اہمیت، اس کی عظمت ہمارے دل میں نہیں۔ اور کوئی کو کام کیا کرے، اپنے آپ کو کام کرو۔ میرے بھائی ایک جملہ بولنے کے اعتبار سے بہت چھوٹا بتایا، بات کی قسم جب عام پر ہوگی تو اس جملے کی سنگین کا، اس جملے کی حیبت نامی کا، اس جملے کے خطرناک ہونے کا احساس اس وقت ہوگا جب دنیا میں آنے لگے۔ مجھے اس وقت یاد کرنا ہے، ہم نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، ابھی دیکھا کہ نماز میں 5-10 منٹ باقی ہے، سنت موقدہ ہے، اس کا احساس جب واجب کا احساس نہیں تو سنت موقدہ کا احساس ہوگا۔ ہم آٹو پر بیٹھتے ہیں، بات چیت میں مشغول ہوتے ہیں، ادھر مقدر تکبیر کہتا ہے سے وضو خانے کی طرف جاتے ہیں اور خوب پانی کے اسراف کے ساتھ، وضو خرچی کے ساتھ وضو کرتے ہیں۔ یہ کوئی اپنے گھر کا پانی ہے اور ایک اوقات کا پانی ہے، مسجد کا پانی ہے، مدرسہ کا پانی ہے، قبرستان کا پانی ہے، اور اسی طریقے سے اسپتال کا پانی ہے، دفاعی کام کا پانی ہے، یہ اوقات کے پانی ہے۔ اپنے پانی کی بھی شریعت اسلام فضول خرچی کی اجازت نہیں دیتا، پانی پہ بھی، لیکن کسی نے اپنی ملت کے پانی میں فضول خرچی کی تو یہ مکروہ ہے، لیکن اوقات کے پانی میں اگر فضول خرچی کی یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب۔ لہذا جب ہم مسجدوں میں وضو کرنے کے لیے آئے تو بقدر ضرورت پانی لیں گے اور وضو کریں گے، سنت طریقے پر وضو کریں گے، عادت کو اچھی طرح دھویں گے، 3 مرتبہ دھویں گے۔ ایک طرف نل حد سے زیادہ کھلا ہوا ہے، پانی بہ رہا ہے اور ہم اپنے کام میں مشغول ہیں، یہ پانی کا اسراف ہے، یہ حرام کے قریب ہے۔ پانی اتنا کھولو جس سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے، اتنی دیر کھولو جس سے ضرورت پوری ہو جائے، حد سے زیادہ پانی بہانا ان اوقات کے پانی میں جائز نہیں ہے۔ خاص کر تو اچھا حال ہوتا ہے، پہلے آ کر کھاٹ سے بیٹھتے ہیں، بیٹھنے پر پانڈل کو کھلا ہوا ہے، بیٹھو استخارہ کرتا ہے کہ میں وضو کروں یا نہیں کروں، اس طرح وضو کروں، پانی ضائع ہو رہا ہے اور سمجھتا ہے کوئی چیز ہی نہیں۔ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسجد میں آیا، اب مسجد میں آنے کے بعد اگر ابھی تکبیر نہیں ہوئی ہے تو وہ بیٹھا ہوا ہے۔ بار بار میں آپ کو بتاؤں، سب بندی کا طریقہ ہے کہ آنے والے پہلی صف میں بیٹھے، جب پہلی صف کو ہو جائے دوسری صف میں بیٹھے، جب دوسری صف کو ہو جائے تیسری صف میں، نماز سے پہلے سب بنانے کے موقع نہیں، نماز سے پہلے بتاؤ دین یہ مسئلہ لکھا ہے۔ اور کیوں؟ صف کی شریعت میں بہت زیادہ اہمیت ہے، صف کو درست کرنے کی بہت تاکید ہے، صف کو درست کرنے کے لیے پہلے صف بندی کرنا ضروری ہے تاکہ آگے سے سب بن جائے۔ حدیث میں تم اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، اپنی صفوں کے درمیان بلا بالکل جگہ نہ رکھو، اگر تم نے صفوں کے درمیان جگہ رکھی شیطان اندر گھسے گا اور تمہاری نماز کو خراب کرے گا، اور اگر سب میں تم آگے پیچھے کھڑے رہیں گے تو آگے پیچھے رہنے کا خبردار یہ ہوگا، تمہارے دلوں میں انتشار ہو جائے گا، تمہارے دلوں میں اختلاف ہو جائے گا، تمہارے دلوں میں تجھی پیدا ہو جائے گا۔ محبت نہیں ہے، محبت کے اسباب ہے وہ ہمیں ختم کر دیں۔ ماں باپ شکایت کرتے ہیں اولاد سے پہلے جیسی محبت نہیں ہے، اولاد شکایت کرتی ہے ماں باپ سے پہلے جیسے محبت نہیں رہی، بھائی بہن کو شکایت ہے، بہن کی بھائی سے شکایت ہے، گھر میں بیٹھ رہنے والے کی فرد کو دوسرے سے شکایت ہے، کیا عزیز محبت نہیں ہے؟
اللہ اکبر۔ شریعت اسلام نے محبت پیدا کرنے کے جو اسباب بتلائے تھے، محبت پیدا کرنے کے جو طریقے بتلائے تھے، ان کو تو ہم نے تلاش کر کے چن چن کر کے گھر سے باہر نکال دیا، معاشرے سے باہر نکال دیا، اسلامی زندگی سے باہر نکال دیا، اور پھر کہتے ہیں محبت نہیں۔ اتنی موجود ہے، اگر آپ سوئچ دباؤ گے تو پنکھا چلے گا، آپ سوئچ بند کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں پنکھے نہیں چل رہے ہیں۔ سوئچ موجود ہے اور پنکھے موجود ہیں، آپ نے تار کو کاٹ دیا اور اس کے بعد کہتے ہیں پنکھے نہیں چل رہے ہیں۔ اسباب تھے جو روشنی کے، اسباب تھے جو پنکھے کو چلانے کے، وہ تو آپ نے ختم کر دیے، اور ختم کرنے کے بعد شکایت ہے کہ پنکھے نہیں چل رہے ہیں۔ محبت کے طریقے کیا ہے؟ آپس میں سلام کو پھیلانا، آپس میں جب مسلمان ایک دوسرے سے ملے سلام کرنا۔ بہت افسوس ہوتا ہے آج کل ہم مسلمانوں کا مزاج دینی اعتبار سے اتنا گندا، اتنا ناپاک اور اتنا بگڑا ہوا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، جانی دشمن ہے، ابھی موقع ملے حملہ کرے اور دروش دے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے، خندہ پیشانی سے ملے، ہنستے ہوئے ملے، دل بھی صاف ہو اور چہرہ بھی خندہ پیشانی ہنستے ہوئے ملے، دل میں نفاق نہ ہو، دل میں حسد نہ ہو، دل میں دشمنی نہ ہو، دل میں کینہ نہ ہو، دل میں عداوت نہ ہو، اور اپنے بھائی سے ملے اور خوشبینی کے ساتھ اور ملنے کے بعد سلام کریں۔ آج تو ہم اپنی دنیا میں ایسے مست ہے، چاہے چلتے ہوئے راستوں سے جا رہے ہیں، چاہے ایک سوار ایک چلتا ہوا ہے، چاہے دونوں سوار ہیں، اس طریقے سے جا رہے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں۔ اور بعض مرتبہ بھی حال ایک سلام کرنے والا گزرتے ہوئے سلام کرتا ہے، دوسرا سننے کے لیے تیار نہیں، جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ کیا معاشرہ ہے، کیا گندگی ہے! یہ گندگی اور یہ ناپاکی ہمارے درمیان محبت کو بڑھائے گی، ہمارے درمیان اخوت اور بھائی چارگی کو بڑھائے گی۔ میرے بھائی، اگر یہ آج ہماری عزت کی دشمن ہے، اگر ہماری جان کا دشمن ہے، آج ہماری جان کی دشمن ہے تو خاندان کی جان کا دشمن بنائے، اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اتنے دن کی زندگی ہے، آپ کو کس چیز پر ناز ہے؟ طاقت پر ناز ہے، عہدے پر ناز ہے، منصب پر ناز ہے، مال و دولت پر ناز ہے، غرور پر ناز ہے، زوانی پر ناز ہے۔ قبر میں سونے والے کو دیکھو، طاقت والے بھی چلے گئے، کمزور بھی چلے گئے، امیر بھی چلا گیا، غریب بھی چلا گیا، خیر خواہ والے خیر خواہی چاہنے والا بھی چلا گیا، بدخواہی چاہنے والا بھی چلا گیا۔ جو اچھے اخلاق سے گزرا ہے لوگ اس کو دنیا میں محبت سے یاد کرتی ہے، اور جو بد اخلاقی سے گیا ہے وہ کہتا ہے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ۔ یہ طریقہ کہ معاشرے میں محبت کس طرح پیدا ہو، محبت کو پیدا کرنے کا طریقہ۔ صحابی نے آ کر دیا، اے اللہ کے رسول، ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانے میں برکت نہیں ہوتی، وہاں ایک ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔ ماڈرن کلچر ہے، ہر ایک کی پلیٹ الگ، ہر ایک کی چمچ الگ، ہر ایک کا گلاس الگ، محبت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول طریقہ بتا رہے ہیں، شریعت اسلام تعلیم دے رہی ہے کہ محبت پیدا کرنے کے طریقے، ایک ایک طریقے کو چن چن کر معاشرے سے گھروں سے ختم کیا، محبت نہیں ہوتی۔ کون سا وقت بیوی کے دل میں کہ ہماری محبت نہیں رہی، ہمارے دل میں بھی محبت کیسے رہی؟ بیوی کے گلاس تم نے الگ کر دیا، بیوی کی پلیٹ تم نے الگ کر دی، بیوی کی بیٹل تم نے الگ کر دی۔ محبت تلاش کر، محبت کی جڑ کو تو کاٹ دیا اور محبت تلاش کر لو، محبت کے اسباب اختیار کرو، محبت پیدا ہوگی۔ محبت کی جڑ کو کاٹو گے دشمنی کا آنند ہوگی۔ میں آپ کی طرح مسجد میں آ گئے، اب بیٹھے ہوئے ہیں، سنت پڑھ لی تو پڑھ لی، بعض مرتبہ ایسی معمولی ہوتی ہے کہ مسجد میں آتا ہے، سنت پڑھ چکا ہے، بیٹھا ہوا ہے، تکبیر اولیٰ سے معلوم ہے، امام تو پہلی تکبیر کہتے ہیں، تکبیر اولیٰ ہے، اس تکبیر اولیٰ کی بہت فضیلت ہے۔ ہم مسجد میں آ کر بیٹھے رہتے ہیں، تکبیر شروع ہو جاتی ہے، مقدم تکبیر کہتا ہے، ہم اپنے جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ بیشتر ہم نے دیکھا کہ ہمارے بھائیوں کی تکبیر چھوڑ رہی ہے۔ اتنی بڑی بدقسمتی، اتنی بڑی معمولیت کہ نماز کے لیے تو
موجود ہے، ایمان میں کوئی حرج نہیں، آپ پیچھے بیٹھے لیکن تکبیر ہونے سے پہلے تو یہاں ہے، قریب آ جائے اور قریب آ کر اس تکبیر تحریمہ کی فضیلت کو حاصل کریں۔ یہاں پر ایک مسئلہ یاد کرنا ہے، بعض مرتبہ ہمارے وہ بھائی جو دیر سے آتے ہیں ان کی پوری جماعت چھوٹ جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ جماعت کھانے میں داخل ہوئے تو امام صاحب نے ایک طرف سلام کر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کبھی ایک طرف سلام کرا ہے کبھی دونوں طرف کرا ہے، اس کے بعد بھی وضو کر کے آنے والا سب میں آئے گا اور سب میں آ کر نماز پڑھے گا، ایک غلط طریقہ ہے۔ جب امام صاحب نے ایک طرف داہنی طرف جمعی طرف سلام پھیر دیا، نماز پوری ہو گئی، اب جماعت میں شریک ہونے کا کوئی مطلب نہیں، اب آپ کو ایسی جگہ نماز پڑھنی چاہیے جہاں نماز پڑھنے سے آنے والے جانے والے نماز کو تکلیف نہ ہو۔ مثلا آپ دوسری صف میں ہیں اور آدھی صف میں آدھی صف کے بعد آپ کنارے پر کھڑے ہوئے، اب اس لیے تو آگے بڑھے جانے والے کو تکلیف ہے، یہ مسئلے کو یاد رکھیں۔ جب امام صاحب نے ایک طرف سلام پھیر دیا نماز پوری ہو گئی، ایک ہی طرف دوسری طرف نہیں، ایک ہی طرف، اب آپ کو جماعت میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں، آپ آئے آپ مسجد میں ایسی جگہ نماز پڑھے دیوار کے ستون کی آڑ میں یا کنارے پر کہ مسجد میں نماز پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو، سب نہیں پڑھانا۔ دیکھو میرے بھائی، مسائل پر عمل کرنے سے ہمیں دو چیزیں روکا ہے، ایک تو قدر اور اہمیت کے دھیان سے نہ سننا، اور یہ کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ انسان کے بہت بڑے جاہل رہنے کی یہ کافی ہے، وہ سمجھتے میں سب کچھ جانتا ہوں، کچھ نہیں جانتا، حدیث کا نام بھلا نہیں جانتا اور دعویٰ ہے میں سب کچھ جانتا ہوں، محتاج کا نام میں کچھ نہیں جانتا۔ ہم اتنا جانیں گے جتنا اللہ اور رسول کی باتوں کو ہم سنیں گے، پڑھیں گے، کتابوں میں پڑھیں گے، دین میں پڑھیں گے، اساتذہ سے سیکھیں گے، علماء سے سیکھیں گے، دین کی باتیں بڑھیں، وہ ہمیں علم ہے، باقی ہمارے پاس ہے ہم جاہل ہیں۔ آج ہری کا دعویٰ ہے، اسی کے بعد ان کا پوچھتے مولانا مسئلہ کیا ہے، مثلا آپ مجھے بھی اس خبر ہوتی پر پوچھی جاہل تجھے کیا خبر ہے اور کیوں اعتراف کرتا ہے؟ نہیں، مجھے تو اس طرح پوچھنا، مجھے کچھ معلوم نہیں، شریعت کا جو ہم معلوم کریں گے اور معلوم کرنے کے بعد استعمال کریں گے۔ اب تعالیٰ شان نے جو باتیں کہلوائی، اب تعالیٰ اس کو عمل کو عطا فرمائے، آمین و آخر دعوانا